AF پیام انسانیت میڈیا چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے یوٹیوب پر سب سے پہلے مل سکیں۔ حدیث پاک میں اس عشرے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ اس عشرے میں ہمیں خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ 2 سال کے گناہ، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 2 سال کا ثواب، عبادت کا ثواب اس کو لکھا جاتا ہے، نوافل ثواب کا نام، یعنی ایسا لکھا جاتا ہے کہ 2 سال تک مسلسل آپ نفلی عبادت کر رہے ہوں، 2 سال تک نفلی عبادت لکھا جاتا ہے۔ اس روزے کو ہمیں اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایک روزے کے یعنی 9 ذی الحجہ کے بجائے پہلے بھی ایک روزہ رکھ لیتے ہیں، یعنی 2 روزہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ سوچ کر کے اگر روزہ رکھیں گے کہ 2 روزہ رکھنا چاہیے تو غلط، بلکہ اگر آپ یوں ہی 2، 4، 6 جتنا بھی رکھ سکتے ہیں رکھیں، مشکل نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر بالکل نہ رکھیں کہ یوم نحر کا روزہ 2 روزہ ہے، بلکہ روزہ صرف 1 ہے۔ جس کی فضیلت وارد ہوئی ہے حدیث پاک میں، وہ 1 روزہ ہے، یوم عرفہ کو روزہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی روزہ نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بقرعید کے دن، یعنی جس دن نماز پڑھی جاتی ہے، اس دن لوگ جو ہے صبح سے بولتے ہیں کہ کوئی چیز کھانا نہیں چاہیے، کوئی چیز پینا نہیں چاہیے، اور روزہ رکھنا چاہیے کب تک؟ جب تک جو ہے اس کا گوشت تیار نہ ہو جائے، اس گوشت سے ناشتہ نہ کریں۔ یہ اتنا لمبا کھینچ کر کے کہہ دینا یہ غلط ہے، بلکہ یہ ہے مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہے، جس کی طرف سے، جس کے نام پر قربانی، اللہ کے نام پہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، لیکن نام جو موسوم کیا جاتا ہے کہ آپ کی طرف سے قربانی ہے، تو جس کی طرف سے قربانی پیش کی جا رہی ہے، اس کو جس طرح سے چاند کے وقت سے لے کر کے عید کی نماز پڑھنے تک بال نہیں کترنا چاہیے، ناخن نہیں تراشنا چاہیے، بالکل اسی طرح سے عید الاضحیٰ کے دن، عید الاضحیٰ کے دن مستحب ہے کہ صبح سے لے کر کے قربانی کرنے تک کچھ کھائے پیے نہ، قربانی کر کے اپنے گوشت سے ہی ناشتہ کرے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ بقیہ چیز لوگوں کے لیے مستحب یہی ہے کہ نماز سے پہلے بھی کچھ نہ کھائیں پئیں، جس طرح عید الفطر میں ہوتا ہے، کوئی میٹھی چیز کھا کر کے عیدگاہ جانا سنت ہے، مستحب ہے، اس طرح سے عید الاضحیٰ میں اس کے خلاف ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے ہم جائیں گے تو کچھ کھا پی کر کے نہ جائیں۔ ہاں اگر کوئی کھا پی لیتا ہے، ناشتہ کر لیتا ہے، کچھ کھا پی لیتا ہے، تو کوئی ایسا جرم اس نے نہیں کیا کہ یہ کہا جائے کہ آپ نے غلط کر دیا، آپ نے غلط کر دیا۔ یہ ایک غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ ہمیں سب لوگوں کو اس طرح جو ہے اس طرح کرنا چاہیے، بلکہ سب کو نہیں کرنا ہے۔ روزے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ناشتہ اپنے اس قربانی کے گوشت سے کرے جس قربانی کو اللہ کے راستے میں پیش کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ آپ اتنی دیر تک روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کا نام اس کو بالکل نہیں دیا جائے گا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کے قربانی کے جذبے کو قبول فرمائے، اور خوب خوب قربانیاں پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔